آل سعود کا قصہ تو یہ ہے، جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا۔ جلا وطنی میں جو سال گزرے، آل سعود کے لیے وہ شکست کے بعد زندہ رہنے، سیکھنے اور دوبارہ اٹھنے کی تیاری کے سال تھے۔ تاریخ کا ایک عجیب اصول ہے، کبھی کبھی سب سے کمزور نظر آنے والا انسان ہی سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ ایک شہر فتح کرنے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ کچھ درجن سپاہی بھی نہیں تھے، صرف چند افراد تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی طاقت تعداد نہیں بلکہ دشمن پر چھا جانے والی حیرت تھی، سرپرائز تھا۔ 23 ستمبر 1932 ایک سرکاری اعلان جاری ہوا اور اس اعلان کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک نے جنم لیا، المملکت العربی السعودی، یعنی مملکت سعودی عرب۔ 1938 میں تیل کی دولت نے سعودی ریاستی خزانہ بھر دیا اور پھر بدل گیا شہروں کا انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کا نظام اور خارجہ پالیسی کا انتظام۔ یہ خیال کسے اور کیسے آیا تھا کہ سعودیہ کی زمین کے نیچے تیل بھی ہو سکتا ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم حضور۔ گلوبل سچ کے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پہلی سعودی ریاست کیسے قیام پذیر ہوئی، کیسے محمد بن عبد الوہاب کی دریا میں ملاقات محمد بن سعود سے ہوئی، جو ملاقات جزیرہ عرب کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 1818 میں پہلی سعودی ریاست مگر عثمانی سلطان کے حکم پر مصری گورنر کے ہاتھوں ختم ہو گئی، جسے مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں سکوت دریا کہا جاتا ہے۔ آج ہم دوسری اور پھر تیسری سعودی ریاست کے قیام کی داستان جانیں گے۔ یہ داستان الف لیلہ کی داستان سے کم نہیں ہے۔ اس میں آل سعود کی فتح، شکست، جلا وطنی، انتقام، بڑی جنگ، ریاست سازی اور تیل کے ذریعے عالمی طاقت بننے تک کا مکمل ڈرامائی سفر موجود ہے۔ تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے حضور ضرور آگے دیکھیے گا، کیونکہ جب ایک جلا وطن شہزادہ اپنے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ریاض پر حملہ آور ہوگا تو آپ کو سکندر اعظم کی شیر دلی اور بے خوفی یاد آ جائے گی، جو کہ تنے تنہا دیوانہ وار دشمن کے قلعے کی دیوار پر چڑھ گیا تھا۔ اس داستان کا یہ حصہ آپ کے اندر بھی محدود وسائل کے باوجود کچھ بڑا کر گزرنے کا جذبہ بیدار کر دے گا، ایک مثبت تحریک پیدا کر دے گا۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے حضور تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، پہلی سعودی ریاست کے خاتمے کے بعد بہت سے لوگوں کو لگا کہ آل سعود کی سیاسی قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تقریباً 6 سال بعد آل سعود نے دوبارہ اپنی طاقت بحال کرنے کی کوشش شروع کی اور یوں دوسری سعودی ریاست وجود میں آئی۔ پہلی سعودی ریاست کے خاتمے کے بعد 1818 میں جب ابراہیم پاشا نے دارالحکومت دریا کو تباہ کر دیا تو سعودی حکمران عبداللہ بن سعود کو گرفتار کر کے استنبول بھیج دیا گیا، جہاں انہیں سزائے موت دی گئی۔ اس کے بعد نجد میں آل سعود کی حکومت ختم ہو گئی اور کئی برس تک سیاسی انتشار رہا۔ پھر 6 سال بعد 1824 میں آل سعود کے ایک شہزادے ترکی بن عبداللہ السعود نے حالات کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے مختلف قبائل کی حمایت حاصل کی، چھوٹے پیمانے پر فوجی کاروائیاں کی اور آخر کار ریاض پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ بہت اہم تھا کیونکہ پہلی سعودی ریاست کا دارالحکومت دریا تباہ ہو چکا تھا، اس لیے ترکی بن عبداللہ نے ریاض کو نیا دارالحکومت بنا دیا۔ اس تبدیلی کے ساتھ ہی دوسری سعودی ریاست کا آغاز ہوا، جو 1891 تک قائم رہی۔ دوسری سعودی ریاست پہلی ریاست کی طرح پورے عرب پر غالب نہیں تھی، لیکن اس نے نجد کے بڑے حصے پر دوبارہ سعودی اقتدار قائم کر دیا۔ اس دور میں ریاض آل سعود کا سیاسی مرکز بن گیا۔ آل سعود اور ان کے مذہبی اتحادیوں کا اتحاد برقرار رہا۔ سلطنت کو بار بار اندرونی خاندانی تنازعات اور قبائلی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری سعودی ریاست کا خاتمہ پھر یوں ہوا کہ وقت کے ساتھ آل سعود کے مختلف شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگیں شروع ہو گئیں۔ ان داخلی اختلافات اور خانہ جنگی کے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی عرب کی طاقتوں آل رشید نے اپنی قوت بڑھائی۔ 1891 میں جنگ الملیدہ، جسے عربی میں مارکا الملیزہ کہا جاتا ہے، اس میں آل سعود کو فیصلہ کن شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد سعودی خاندان کو ریاض چھوڑ کر کویت میں جلا وطنی اختیار کرنی پڑی
اور یوں دوسری سعودی ریاست کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر یہی جلا وطنی بعد میں ایک نئے باب کا آغاز بنی، کیونکہ کویت سے ہی ایک نوجوان شہزادہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود 1902 میں واپس آیا اور اس نے ریاض پر قبضہ کر کے تیسری اور موجودہ سعودی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ حضور، یہ تو ہو گیا خلاصہ، مگر یہ ہوا کیسے؟ ذرا تفصیل سے یہ سارا ماجرا جان لیتے ہیں۔ در حقیقت 19ویں صدی کے آخری اشرے میں جب یورپ میں صنعتی انقلاب انتہائی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، جب برطانوی سلطنت کے جہاز سمندروں پر حکمرانی کر رہے تھے اور جب سلطنت عثمانیہ اپنی عظمت کے آخری دور سے گزر رہی تھی، اسی زمانے میں جزیرہ عرب کے قلب نجد کے بے آب و گیاہ صحرا میں ایک ایسی جنگ جاری تھی جس کا نتیجہ صرف ایک حکومت کی شکست نہیں بلکہ ایک نئی ریاست کی پیدائش کا پیش خیمہ بننے والا تھا۔ سال تھا 1891۔ یہ وہ سال تھا جب دوسری سعودی ریاست، جو کئی دہائیوں سے نجد کے مختلف حصوں پر حکمرانی کر رہی تھی، اپنے سب سے بڑے بحران سے دوچار ہوئی۔ لیکن یہ بحران اچانک پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے بیج بہت پہلے بوئے جا چکے تھے۔ دراصل دوسری سعودی ریاست اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ ریاست کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بیرونی دشمنی نہیں بلکہ اس کے اپنی اندرونی سیاست تھی۔ آل سعود کے مختلف شہزادے اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے خلاف سفارا تھے، بھائی بھائی سے اور چچا زاد بھائی چچا زاد بھائی سے برسر پیکار تھا۔ ہر نیا تنازع ریاست کو مزید کمزور کر دیتا تھا۔ دوسری طرف شمال میں حائل کی ریاست یعنی آل رشید مسلسل مضبوط ہو رہی تھی۔ ان کے پاس بہتر تنظیم، مضبوط قبائلی اتحاد اور سب سے اہم بات سلطنت عثمانیہ کی سیاسی حمایت موجود تھی۔ یہ محض دو خاندانوں کی جنگ نہیں تھی، یہ پورے وسطی عرب کی قیادت کے لیے ایک فیصلہ کن مقابلہ تھا۔ پھر مارکا الملیزہ ہوا۔ 1891 میں قسیم کے علاقے میں واقع الملیزہ کے مقام پر دونوں قوتیں آمنے سامنے آئیں۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے تاریخ کا رخ ایک بار پھر بدل دیا۔ آل سعود کی فوجیں پہلے ہی اندرونی اختلاف اور کمزور قیادت کا شکار تھیں، دوسری طرف آل رشید کی فوجیں منظم، پرجوش اور تجربہ کار تھیں۔ جنگ شروع ہوئی اور چند ہی گھنٹوں میں یہ واضح ہو گیا کہ میدان کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ یہ شکست صرف عسکری نہ تھی، نفسیاتی، سیاسی اور تاریخی شکست بھی تھی۔ دہائیوں سے نجد میں اقتدار کی دعوے دار ایک ریاست زمیں بوس ہو رہی تھی۔ جنگ ختم ہوئی، پرچم گر گئے اور آل سعود کو یہ احساس ہو گیا کہ اب نجد میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ کہا جاتا ہے کہ بعض تاریخی سانحات بندوقوں کی آوازوں سے نہیں بلکہ سناٹے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آل سعود کے افراد ریاض چھوڑ رہے تھے تو شاید انہیں خود بھی یقین نہ تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے شہر کو دیکھ سکیں گے۔ ریاض، جو کہ ان کی حکومت، ان کی شناخت اور ان کے خوابوں کا مرکز تھا، اب ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ یہ محض ایک شہر کی جدائی نہ تھی، یہ وطن، اقتدار، وقار اور مستقبل کی روشنی سے جدائی تھی۔ آل سعود کے قافلے نے پہلے مشرقی عرب کے مختلف علاقوں میں پناہ ڈھونڈی اور آخر کار ان کی منزل بنی کویت۔ شاہی خاندان نے پہلے قطر اور بحرین کی طرف رخ کیا اور بالآخر انہوں نے کویت میں پناہ لی۔ اس وقت کویت پر شیخ مبارک الصباح کی حکومت تھی۔ ہم نے کویت پر بھی ایک ویڈیو بنائی بھی، آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا حضور، 1891 سے لے کر 1902 تک تقریباً 11 برس آل سعود نے کویت میں گزارے۔ یہ 11 سال صرف انتظار کے سال نہیں تھے، یہ شکست کے بعد زندہ رہنے، سیکھنے اور دوبارہ اٹھنے کی تیاری کے سال تھے۔ کویت اس وقت خلیج کی سیاست کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا۔ یہاں عثمانی اثر و رسوخ بھی موجود تھا، برطانوی سفارتکاری بھی سرگرم تھی اور عرب قبائلی سیاست کی پیچیدہ دنیا بھی یہاں سانس لیتی تھی۔ ضلع وطنی میں زندگی آسان نہیں تھی۔ جو خاندان کبھی حکمران تھا اب مہمان تھا، جو کبھی حکم دیتا تھا اب دوسروں کی سرپرستی میں زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن تاریخ میں بعض اوقات شکست انسان کو وہ سکھا دیتی ہے جو فتح کبھی نہیں سکھا سکتی۔ انہی برسوں میں ایک نوعمر شہزادہ جوان ہو رہا تھا۔ اس کا نام تھا عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود، مگر بعد کی دنیا اسے صرف ایک نام سے جانے گی، ابن سعود۔ ضلع وطنی کے یہ برس اس کی شخصیت کی تعمیر کے سال تھے۔ اس نے قبائل کی نفسیات کو سمجھا، اس نے دیکھا کہ طاقت تلوار سے نہیں بلکہ اتحاد، صبر اور موقع شناسی سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کی کمزوریوں کو بھی دیکھا، اس نے برطانوی سفارتکاری کی باریکیوں کو بھی سمجھا۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ کبھی کبھی ایک شکست خوردہ آدمی ایک فاتح سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔
11 سال گزر گئے. کویت کی راتیں گزرتی رہیں، صحرا کی ہوائیں چلتی رہیں، دنیا بدلتی رہی، لیکن ایک چیز نہیں بدلی: شہزادے کا خواب، ریاض کو دوبارہ پانے کا خواب. وہ خواب کہ ایک دن وہ واپس اپنے شہر جائے گا، وہ خواب کہ ایک دن وہ اس شہر کے دروازے پر دوبارہ دستک دے گا جس نے اسے بچپن میں کھو دیا. اور پھر 1902 کے آغاز میں اس نوجوان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے بہت سے لوگ دیوانگی، خودکشی یا ناممکن خواہش قرار دے سکتے تھے. اس نے اعلان کیا، میں ریاض واپس لے کر رہوں گا. اور یوں تاریخ کی سب سے حیران کن سیاسی اور عسکری مہمات میں سے ایک کا آغاز ہوا. کبھی کبھی تاریخ کی عظیم ترین سلطنتیں ہزاروں فوجیوں سے نہیں بلکہ چند انسانوں کے ایک ایسے فیصلے سے وجود میں آتی ہیں جسے اس وقت کے لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں. 1902 کے آغاز میں کویت کے ایک نسبتاً خاموش گھر میں ایک 26 سالہ نوجوان نے ایسا ہی ایک فیصلہ کیا. اس کے پاس کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی خزانہ نہیں تھا، کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، کوئی طاقتور اتحادی اس کے پیچھے نہیں تھا. اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، وہی ایک خواب. اور وہ خواب اتنا بڑا تھا کہ اس کے سامنے موت بھی چھوٹی محسوس ہونے لگی تھی. وہ خواب تھا ریاض کو واپس لینے کا خواب. اپنے خواب کی تعبیر کے لیے نوجوان ابن سعود نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو خودکشی کے مترادف تھا. حضور 1902 کے آغاز میں اگر کوئی بھی سیاسی مبصر جزیرہ عرب کے حالات کا جائزہ لیتا تو وہ کبھی یہ پیش گوئی نہ کرتا کہ آل سعود دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں. انہیں شکست کھائے 11 برس گزر چکے تھے. ریاض پر آل رشید کا قبضہ تھا. نجد کے بیشتر قبائل نئی سیاسی حقیقت کو قبول کر چکے تھے، اور آل سعود وہ ایک جلا وطن، شکست خوردہ اور تقریباً فراموش شدہ خاندان بن چکے تھے. لیکن تاریخ کا ایک عجیب اصول ہے، کبھی کبھی سب سے کمزور نظر آنے والا انسان ہی سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوتا ہے. عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود نے فیصلہ کر لیا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ریاض واپس جائے گا، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے. روایات میں اس کے جانثار ساتھیوں کی تعداد مختلف بیان ہوئی ہے. بعض روایات 40 کے قریب، بعض 50 اور بعض 60 کے لگ بھگ افراد کا ذکر کرتے ہیں. لیکن تمام روایات ایک بات پر متفق ہیں، یہ کوئی فوج نہیں تھی. یہ چند ایسے لوگ تھے جو اپنے سردار پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے ساتھ دشمن سے لڑنے اور کٹ مرنے پر تیار تھے. پھر موت کے سائے میں صحرا کا سفر شروع ہوا. 1901 کے اواخر یا 1902 کے بالکل آغاز میں ایک چھوٹا سا قافلہ کویت سے روانہ ہوا. ان کے سامنے سینکڑوں میل طویل صحرا تھا، اور صحرا صرف ریت نہیں ہوتا. صحرا بھوک ہے، پیاس ہے، تنہائی ہے، اور ہر اس انسان کا امتحان ہے جو اس سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے. تو صحرا میں دن کے وقت سورج آگ برساتا تھا، رات کو ریگستان کی ٹھنڈی ہوائیں جسم سے حرارت کھینچ لیتی تھیں، مگر وہ جانباز خاموشی سے سفر کرتے رہے. بہرحال کئی ہفتوں کے سفر کے بعد وہ ریاض کے قریب پہنچ گئے. لیکن اب اصل خطرہ شروع ہوا. اب وہ دشمن کے علاقے میں تھے. اب ہر شخص مشکوک تھا، ہر چرواہا جاسوس ہو سکتا تھا، ہر قافلہ ان کی موت کا پیغمبر بن سکتا تھا. شہر کے قریب پہنچ کر ابن سعود نے اپنے بیشتر ساتھیوں کو ایک محفوظ مقام پر چھوڑ دیا. اس نے صرف اپنے چند انتہائی قابل اعتماد ساتھی اپنے ساتھ رکھے. یہ فیصلہ حیران کن تھا. وہ ایک شہر فتح کرنے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ کچھ درجن بھی نہیں تھے، بلکہ صرف چند افراد تھے. 1902 کی ایک سرد رات ریاض سو رہا تھا. شہر کو اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کی قسمت اگلے چند گھنٹوں میں بدلنے والی ہے. آل رشید کا گورنر اجلان بن محمد اپنے اقتدار پر مطمئن تھا. اسے کوئی خطرہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، اور کیوں ہی کوئی خطرہ محسوس ہوتا. آل سعود تو برسوں پہلے شکست کھا چکے تھے. لیکن بعض اوقات تاریخ سب سے بڑا حملہ اس وقت کرتی ہے جب انسان خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھ رہا ہوتا ہے. ابن سعود اور اس کے ساتھی شہر میں داخل ہو چکے تھے. وہ خاموش تھے، اتنے خاموش کہ شاید تاریخ بھی ان کے قدموں کی آواز نہ سن سکی. ان کا ہدف ایک قلعہ تھا، ریاض کے قلب میں واقع قلعہ المسمک.
قلعہ المسمک محض ایک عمارت نہیں تھا، وہ اقتدار کی علامت تھا۔ جو المسمک کا مالک تھا وہی ریاض کا مالک تھا۔ ابن سعود جانتا تھا کہ اگر اسے ریاست واپس لینی ہے تو اسے پہلے یہ قلعہ لینا ہوگا۔ صبح ہونے سے پہلے اس کے ساتھی چھپ کر انتظار کرنے لگے۔ انہیں انتظار تھا صرف ایک شخص کا، اجلان کا۔ آخرکار اجلان اپنے محافظوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ ابن سعود نے موقع دیکھا اور پھر حملہ کر دیا، اچانک، تیز اور بے رحمانہ۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف افراتفری پھیل گئی، تلواریں نکل آئیں، چیخیں بلند ہوئیں، گھوڑے بتک گئے، اور پھر ریاض کی خاموش صبح جنگ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ اجلان نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ بعض روایات کے مطابق وہ قلعے کے دروازے کی طرف بھاگا، لیکن ابن سعود اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ چند لمحوں بعد اجلان زمین پر گرا پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی ریاض میں آل رشید کی حکومت کا خاتمہ شروع ہو چکا تھا۔ اس لڑائی سے متعلق ایک مشہور روایت یہ ہے کہ جنگ کے دوران ابن سعود کے ایک ساتھی نے اپنا نیزہ اجلان کی طرف پھینکا۔ اجلان اس کے وار سے بچ نکلا، لیکن وہ نیزہ قلعے کے دروازے میں پیوست ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نیزے کا نشان آج بھی قلعہ المسمک کے دروازے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی وار مووی سے زیادہ سنسنی خیز اور حیران کن اس جنگ کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ رات کی تاریکی میں شہر میں داخلہ، مقامی حامیوں سے رابطہ، صبح سے پہلے اچانک حملہ، آل رشید کے گورنر اجلان بن محمد کا قتل، قلعے پر قبضہ۔ یہ سوال آج بھی مورخین کو حیران کرتا ہے، آخر چند افراد ایک شہر کیسے فتح کر سکتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب تھے۔ پہلا، حملہ مکمل طور پر غیر متوقع تھا۔ دوسرا، اجلان کے پاس محدود فوجی طاقت تھی۔ تیسرا، ریاض کے بعض بااثر افراد اب بھی آل سعود کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم سبب یہ تھا کہ مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اتنا بڑا حملہ کر کے ابن سعود نفسیاتی جنگ جیت چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اجلان کے ساتھیوں کی تلواریں نکلتیں، شجاعت اور جانبازی کا یہ مظاہرہ دیکھ کر حیرت اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ بے شک بعض اوقات جنگ میدان میں نہیں، اپنے مخالفین کے ذہنوں میں جیتی جاتی ہے۔ حضور، یہ صرف ریاض کی فتح نہیں تھی، یہ 30 برس تک جاری رہنے والی ایک طویل جدوجہد کا آغاز تھا۔ جب ریاض کی فتح کی خبر پورے نجد میں پھیلی تو لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ بعض نے اسے افواہ سمجھا، بعض نے اسے معجزہ کہا اور بعض نے اسے تاریخ کا مذاق قرار دیا۔ لیکن حقیقت یہی تھی، آل سعود واپس آ چکے تھے۔ وہ خاندان جسے سب ختم سمجھ بیٹھے تھے دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ قبائل، انہوں نے اپنی وفاداریاں بدلنا شروع کر دیں، پرانے اتحادی واپس آنے لگے، نئے ساتھی پیدا ہونے لگے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ لوگوں نے دوبارہ یقین کرنا شروع کر دیا کہ آل سعود شاید ابھی ختم نہیں ہوئے۔ لیکن اصل جنگ ابھی باقی تھی۔ ایک شہر کی فتح ایک ریاست کی فتح نہیں ہوتی۔ ریاض حاصل کرنا نسبتاً آسان تھا، اسے بچائے رکھنا مشکل تھا، اور پورے نجد کو دوبارہ متحد کرنا شاید سب سے مشکل کام تھا۔ ابن سعود نے ریاض تو لے لیا تھا، لیکن اس کے سامنے اب بھی آل رشید کی طاقتور ریاست موجود تھی۔ اس کے سامنے عثمانی سلطنت کا اثر و رسوخ موجود تھا۔ اس کے سامنے قبائلی سیاست کی پیچیدہ دنیا موجود تھی، اور اس کے سامنے ایک ایسا خواب موجود تھا جو ابھی ادھورا تھا۔ ریاض کی فتح منزل نہیں تھی، وہ مارکا تو صرف سفر کا آغاز تھا، اور یہ سفر اگلے 30 برس تک طاقت، سیاست، سفارتکاری، جنگ اور غیر معمولی صبر سے عبارت ہونے والا تھا۔ 1902 میں ریاض پر قبضہ کرنے کے بعد ابن سعود کے پاس ایک شہر تو تھا، لیکن ریاست نہیں تھی۔ نجد کا بیشتر حصہ اب بھی آل رشید کے زیر اثر تھا۔ شمال میں حائل کی طاقتور ریاست موجود تھی، مشرق میں عثمانی سلطنت کا اثر و رسوخ تھا، جنوب میں مختلف قبائل اپنی اپنی دنیا آباد کیے ہوئے تھے، اور مغرب میں حجاز کی مقدس سرزمین پر ایک بالکل مختلف سیاسی قوت حکومت کر رہی تھی۔ ابن سعود جانتا تھا کہ اگر وہ صرف ریاض کا حکمران بن کر رہ گیا تو تاریخ اسے جلد فراموش کر دے گی۔ اس لیے اگلے کئی برسوں تک اس کی زندگی مسلسل جنگ، مذاکرات، اتحاد اور حکمت عملی کا دوسرا نام بن گئی۔ وہ کبھی تلوار سے لڑتا، کبھی سفارتکاری سے، اور کبھی صبر سے۔ تو حضور، نظارہ اب کچھ یوں تھا کہ 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں پورا وسطی عرب ایک بڑی کشمکش کا میدان بن چکا تھا۔ ایک طرف آل سعود تھے، دوسری طرف آل رشید۔ اب یہ صرف 2 خاندانوں کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ پورے نجد کے مستقبل کی جنگ بن چکی تھی۔ ایک کے پیچھے عثمانی سلطنت کا اثر تھا، دوسرے کے پیچھے ایک ایسا رہنما تھا جو شکست سے ڈرنا بھول چکا تھا۔ کئی برسوں تک معرکے ہوتے رہے،
قبائل وفاداریاں بدلتے رہے، شہر ہاتھ بدلتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ طاقت کا توازن تبدیل ہونے لگا۔ 1910 کی دہائی تک واضح ہو چکا تھا کہ نجد میں اب ایک نئی قوت ابھر رہی ہے، اور پھر بالآخر 1921 میں آل رشید کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ خاندان جس نے 1891 میں آل سعود کو جلا وطن کیا تھا، اب خود تاریخ کے صفحات میں سمٹنے لگا۔ 30 برس پہلے کا جلا وطن شہزادہ اب نجد کا سب سے طاقتور حکمران بن چکا تھا۔ اسی دوران دنیا بھی بدل رہی تھی۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، اور شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یورپ کی جنگ عربستان کی تقدیر بھی بدل دے گی۔ سلطنت عثمانیہ جو صدیوں سے مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت تھی، اب اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ معاشی بحران، فوجی شکستیں، قوم پرستی کی تحریکیں اور بیرونی دباؤ، یہ سب مل کر اس عظیم سلطنت کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہے تھے۔ ابن سعود نے یہ سب دیکھا، اور شاید اس کی سب سے بڑی سیاسی صلاحیت یہی تھی کہ وہ صرف حال کو نہیں، مستقبل کو بھی پڑھ لیتا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ پرانی دنیا ختم ہو رہی ہے، اور نئی دنیا میں جگہ بنانے کے لیے یہی بہترین وقت ہے۔ لیکن پہلے ایک اور خواب کو پورا کرنا ضروری تھا: مکہ، مدینہ اور حجاز پر قبضہ۔ یہ صرف زمینی علاقے نہیں تھے، یہ اسلامی دنیا کے مقدس ترین شہر تھے۔ اس وقت حجاز پر شریف مکہ حسین بن علی کی حکومت تھی، وہی حسین بن علی جنہوں نے پہلی عالمی جنگ کے دوران عرب بغاوت کی قیادت کی تھی۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد عرب دنیا کے خواب اور حقیقت ایک دوسرے سے مختلف نکلے۔ اسی دوران ابن سعود کی طاقت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ 1924 میں اس نے حجاز کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، یہ تاریخ، مذہب اور سیاست کے سنگم پر ہونے والی ایک فیصلہ کن جدوجہد تھی۔ مکہ تقریباً بغیر کسی بڑی مزاحمت کے اس کے قبضے میں آ گیا، اس کے بعد مدینہ اور پھر جدہ۔ 1925 تک حجاز بھی آل سعود کے زیر اقتدار آ چکا تھا۔ اب پہلی بار وسطی عرب کا صحرا اور اسلام کے مقدس ترین شہر ایک ہی سیاسی قوت کے زیر نگیں آ رہے تھے۔ اب سوال یہ تھا، کیا یہ تمام علاقے ایک ریاست بن سکتے ہیں؟ صدیوں سے جزیرہ عرب مختلف قبائل، عمارتوں، ریاستوں اور مقامی طاقتوں میں تقسیم تھا۔ یہاں قوم سے زیادہ قبیلہ اہم تھا، قانون سے زیادہ روایت اہم تھی، اور ریاست سے زیادہ وفاداری قبیلے سے وابستہ تھی۔ لیکن ابن سعود ایک مختلف خواب دیکھ رہا تھا، ایک متحدہ عرب ریاست کا خواب، ایک ایسی ریاست جس میں نجد، حجاز، احسا اور اسیر ایک سیاسی نظام کے تحت جمع ہو سکیں۔ یہ خواب آسان نہیں تھا، لیکن شاید یہی وہ صلاحیت تھی جس نے عبدالعزیز ابن سعود کو اپنے زمانے کے دوسرے عرب حکمرانوں سے ممتاز کر دیا۔ پھر وہ دن آ گیا، 23 ستمبر 1932۔ ایک سرکاری اعلان جاری ہوا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک نے جنم لیا، المملکت العربی السعودی، یعنی مملکت سعودی عرب۔ یہ صرف ایک نئے ملک کا قیام نہیں تھا، یہ تقریباً 2 صدیوں کی جنگوں، شکستوں، جلا وطنیوں، قبائلی مناقشوں اور سیاسی انتشار کا اختتام تھا، بلکہ یہ ایک بالکل نئے سفر کا آغاز تھا۔ حضور، ایک مسئلہ اب بھی موجود تھا۔ ریاست تو بن گئی تھی، لیکن ریاست کے پاس وسائل نہیں تھے۔ آج کا سعودی عرب دیکھنے والے شاید تصور بھی نہ کر سکیں کہ 1930 کی دہائی کا عربستان کتنا مختلف تھا۔ یہ ایک غریب ملک تھا، آمدنی کا بڑا ذریعہ حج تھا، صحرا ویسا ہی تھا جیسا صدیوں سے تھا، ریت، گرمی، فاصلے اور محدود وسائل۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زمین کے نیچے تاریخ کا سب سے بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ قصہ مختصر، 1930 کی دہائی میں امریکی ماہرین ارضیات نے عربستان میں تیل کی تلاش شروع کی۔ شروع کے کئی سال مایوس کن رہے، پیسہ خرچ ہو رہا تھا، وقت گزر رہا تھا اور نتائج سامنے نہیں آ رہے تھے۔ بعض لوگوں نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ شاید عربستان میں تیل ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر 1938 میں دمام کے مقام پر ایک کنواں پھوٹ پڑا، اور اس کے ساتھ ہی شاید پوری 20ویں صدی کی تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ یہ دمام نمبر 7 تھا، ایک ایسا کنواں جس نے صرف تیل نہیں پیدا کیا، اس نے ایک نئی دنیا پیدا کر دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ انسانی تاریخ کی حیرت انگیز ترین معاشی تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ وہ صحرا جو کبھی غربت اور تنہائی کی علامت تھا، عالمی معیشت کا کے مرکز میں آنا شروع ہو گیا۔ اونٹوں کے قافلوں کی جگہ شاہراہوں اور جدید موٹر گاڑیوں نے لے لی، مٹی کے شہروں کی جگہ جدید میگا سٹیز نے لے لی،
قبائلی معیشت کی جگہ تیل کی معیشت نے لے لی. دنیا کی طاقتور ریاستیں اب اس صحرا کی طرف دیکھنے لگیں جسے کبھی عالمی سیاست کے حاشیے پر سمجھا جاتا تھا. اور شاید سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ صرف چند دہائیوں میں ہو گیا. حضور، صحرا میں خانہ بدوشی سے عالمی طاقت تک سفر کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ تیل کی دولت نے بھر دیا ریاستی خزانہ اور پھر بدل گیا شہروں کا انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کا نظام اور خارجہ پالیسی کا موڈ. نتیجہ عالمی اثر و رسوخ میں بے پناہ اضافہ. کہانی لیکن ختم نہیں ہوئی. آج ایک صدی بعد سعودی عرب ایک نئے موڑ پر کھڑا ہے. دنیا بدل رہی ہے، تیل کی دنیا بدل رہی ہے، معیشتیں بدل رہی ہیں اور سعودی عرب بھی خود کو دوبارہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سوال اب یہ نہیں کہ صحرا میں تیل کتنا ہے، سوال یہ ہے کہ تیل کے بعد کی دنیا میں سعودی عرب کی جگہ کیا ہوگی. آپ اس جواب کا سوچئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے. ویسے میں نے 2 سے 3 ویڈیوز بنائی ہیں اسی سارے کے سارے معاملے پر، سلسلے پر، کہ ان کی ابھی معاشی حالت کیسی ہے اور وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں سعودی عرب اور ان کا مستقبل کیا ہے. یہ اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا جواب کامنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا. ایک سوال جو آپ کے ذہن میں بار بار اٹھ سکتا ہے کہ آخر یہ خیال کسے اور کیسے آیا کہ سعودی عرب کی زمین کے نیچے تیل بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دور میں یعنی 20ویں صدی کے آغاز میں مشرق وسطیٰ میں تیل کی دریافت ہونے لگی تھی. 1908 میں ایران میں بڑی مقدار میں تیل دریافت ہوا. 1927 میں عراق میں بھی تیل ملا. خلیج فارس کے ساحلی علاقوں کی ارضیاتی ساخت ایک دوسرے سے مشابہ سمجھی جاتی تھی، اس لیے مغربی ماہرین ارضیات کو شبہ ہوا کہ عرب کے مشرقی ساحل خصوصاً الاحسا اور دمام کے علاقے تیل سے مالا مال ہو سکتے ہیں. 1933 میں مشکلات سے دوچار ابن سعود نے امریکی کمپنی سٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا کو سعودی عرب میں تیل کی تلاش کا خصوصی حق دے دیا. یہ ایک تاریخی معاہدہ تھا. سعودی حکومت کو فوری ان کو رقم اور سالانہ ادائیگی ملیں. امریکی کمپنی کو تیل کی تلاش اور نکالنے کے وسیع اختیارات وہ حاصل ہو گئے. کمپنی نے اپنے ماہرین ارضیات کو سعودی عرب بھیجنا شروع کر دیا، جن میں سب سے مشہور امریکی ماہر ارضیات میکس سٹینکے تھے. تیل کی تلاش آسان نہیں تھی. ماہرین کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا. شدید موسمی حالات تھے، ناقابل برداشت گرمی تھی، پانی کی شدید قلت تھی، صحرائی طوفان تھے، پھر تکنیکی ناکامیاں تھیں. ابتدائی کنوؤں سے خاطر خواہ تیل ہی نہیں نکلا. کئی مرتبہ کمپنی کے سرمایہ کار مایوس ہو گئے اور منصوبہ بند کرنے کا سوچنے لگے. پھر مالی دباؤ تھا. 1930 کے عالمی معاشی کساد بازاری کے باعث کمپنی پر بہت زیادہ دباؤ تھا اور سعودی حکومت کو بھی فوری آمدنی کی ضرورت تھی. 1938 میں جب تقریباً امید ختم ہو چکی تھی، دمام کے مقام پر واقع کنواں نمبر 7 سے اچانک بڑی مقدار میں تیل نکل آیا. دمام نمبر 7 کی دریافت سعودی تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ ثابت ہوئی. اسی کنویں کو بعد میں پراسپیرٹی ویل یا ویل آف پراسپیرٹی یعنی خوشحالی کا کنواں کہا گیا. پھر جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، اس دریافت نے نہ صرف آل سعود بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل دی. سعودی عرب دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا. امریکی کمپنیوں اور سعودی حکومت کے اشتراک سے پھر بعد میں ارامکو وجود میں آئی. آل سعود کو بے مثال مالی اور سیاسی طاقت حاصل ہوئی. سعودی عرب عالمی سیاست، معیشت اور توانائی کی منڈی کا ایک مرکزی کردار بن گیا. میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو ابھی چیلنجز کیا ہیں، ان کے پولیٹیکل چیلنجز کیا ہیں، اکنامک چیلنجز کیا ہیں. ان پہ بھی ویڈیوز بنائی ہیں، آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے حضور، تاریخ کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگر دمام نمبر 7 بھی ناکام ہو جاتا تو بعض مورخین کے مطابق امریکی کمپنیاں سعودی عرب چھوڑنے پر غور کر رہی تھیں. اس صورت میں ممکن ہے کہ آج کی سعودی ریاست کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور خدا کو یہی منظور تھا کہ مکہ مدینہ کی سرزمین پر دولت کی برسات ہو. آل سعود پر کچھ الزامات بھی ہیں. ان پر یہ بھی الزامات ہیں کہ خلافت عثمانیہ کی شکست میں وہ حصہ دار تھے. ان پر یہ بھی الزام ہے کہ جب یروشلم انگریزوں نے فتح کیا تو آل رشید کو انہوں نے اپنے ساتھ انگیج رکھا. سلطنت عثمانیہ صرف اسی وجہ سے تو زوال پذیر نہیں ہوئی. کیا وجوہات تھیں سلطنت عثمانیہ کے زوال پذیر ہونے کی؟ اسے شکست کیوں ہوئی؟
اس میں آل سعود کا کردار کتنا تھا، اس میں شریف مکہ کا کردار کتنا تھا، اس میں لارنس آف عربیہ کا کردار کتنا تھا. ڈاؤن فال، دا ریزنز فار دا ڈاؤن فال آف آٹومن امپائر کیا تھے اور اس میں ان تمام لوگوں کا کردار کیا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو بھی کور کیا جائے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اگر آپ نے کہا تو اس موضوع پر بھی انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.